بہت مختصر سی محفل ہے، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اس کے بعد یہ محفل نور اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ہماری ہر محفل بہت قیمتی ہوتی ہے، اگر اس میں وقت ضائع نہ کیا جائے، کام کی باتیں، سرکار کی پاکیزہ بارگاہ ہے، کی قیمتی باتیں آپ تک پہنچ جائیں، ہمیں پہنچانے کا ثواب مل جائے، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے، ساتھ ہی اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں سمجھ جائیں۔ ابھی جو آپ نے درود پاک پڑھا، یہ درود ہر مومن کو اپنے لیے حفظ جان بنا کے رکھنا چاہیے۔ اس سے جتنا کنیکٹ رہیں گے اتنا ہمارا رشتہ سرکار کے ذریعے کرم سے مضبوط تر ہوگا۔ قرآن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صریح حدیث ہے بات، اقرب الناس الی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری بارگاہ رحمت سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا تھا۔ قیامت میں سب سے قریب، سرکار فرما رہے ہیں، سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ جتنا درود پڑھیں گے ہم سرکار کے دربار رحمت سے، ہمیں اتنے قریب کی جگہ ملے گی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے سرکار کے دربار کرم سے قریب جگہ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے بڑا دربار بنایا اپنے محبوب کا۔ سچ پوچھو تو جتنی عزتیں جہان میں ہیں، جتنی بھی عزتیں دنیا میں ہیں، سب سرکار کے در رحمت سے کنیکٹ ہے۔ سمجھانا چاہیں گے ہم آپ، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہم عزت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عزت ہے نہیں۔ حقیقت میں عزت ہونا اور چیز ہے، دنیا کا کوئی کسی چیز کو عزت کی چیز سمجھ لینا اور ہے۔ آج دنیا میں پیسے کی قدر بہت ہے، دولت کی قدر ہے، اور سنیے کا زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہت شارٹ میں ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے۔ حقیقی عزت کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں، جو غریب ہے، ہم سے قابل عزت نہیں سمجھتے، اس کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں۔ دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور پیسے ہی کوئی عزت کی بنیاد سمجھتی آ رہی ہے۔ لیکن کیا یہ پیسہ عزت کے قابل ہے؟ یاد رکھیے گا ایک بات، دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیسے کی بنیاد پہ عزت مل سکتی ہے، لیکن حقیقی عزت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں، میں سرکار کے حدیث پاک آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء۔ حدیث پاک کی تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا وقت لگ جائے گا، شارٹ میں سمجھ لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ فرمان کا مطلب ہے، سرکار فرماتے ہیں، ساری دنیا کی ساری دولت، ساری دنیا کا سارا اثاثہ، ساری دنیا کا سارا سونا چاندی اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلو نہیں رکھتا۔ ساری دنیا کا سارا سونا چاندی ایک طرف رکھو، اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت، اس کا ویلویشن، اس کی قیمت، اس کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہوں گے وہ پیسے والا ہے تو عزت والا ہے، اللہ کے دربار میں پیسے کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر پیسے کی مچھر کے پر کے برابر بھی عزت ہوتی نا تو اللہ دنیا میں ان لوگوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن وہ دیکھو جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، گاڑیاں ان کے پاس، بلڈنگیں ان کے پاس۔ کیوں اللہ نے دیا؟ یا تو مجھے مانے نہ مانے،
یہ جو ہم تجھے دے رہے ہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہمارے دربار میں. اللہ کے دربار میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں یاد رکھیے گا. اللہ کے دربار میں حیثیت کس چیز کی معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے حضور حیثیت ہے دین کی، نبی کی نسبت کی، نبی کی شریعت کی. تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس ایک حدیث پاک اور سن لیں. آقا اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا ثواب اللہ اپنے خزانے کرم سے مصطفیٰ کے غلاموں کو اتنا دیتا ہے، ساری دنیا کی ساری نعمت، ساری دنیا کی ساری دولت، ساری دنیا کا سارا سونا چاندی سب کچھ ایک طرف رکھ دو، فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب ساری دنیا کے سارے خزانوں پر بھاری پڑ جائے گا. 2 رکعت سنت کا ثواب. اس 2 رکعت سنت کو مصطفیٰ سے نسبت، اس 2 رکعت سنت کو رب سے تعلق. یہ 2 رکعت سنت تمہیں اپنے رب سے جوڑتی. دنیا تو تمہیں رب سے دور بھگاتی بالعموم. 99% جیسے جیسے دنیا پاس آتی جاتی ہے لوگ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت آتی ہے تو اور اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ دولت آنے کے بعد اللہ سے دور بھاگتے جاتے ہیں. تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں. اصل رشتہ اللہ سے تعلق، اصل رشتہ اس کے محبوب سے تعلق، اصل رشتہ مصطفیٰ کے دین سے تعلق. یہ ہے بنیادی چیز. دنیا تو ہمارے لیے وقتی طور پہ جب تک سانس چل رہی تب تک ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. اسی لیے دنیا دار آج کل دینداروں کی عزت نہیں کرتے، اس لیے ان کی نظر میں دنیا سب کو. دینداروں کی عزت نہیں، وہ نماز پڑھنے والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے نا، اور جس دن سانس نکلے گی اس دن پتہ چلے گا کہ عقل مند کون تھا، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا تھا یا وہ جو پیسے پہ عیش کر رہا تھا. اللہ کو بھولے ہوئے. اس کا کوئی پیسہ نہیں بچا پائے گا اس کو قبر، اس کا کوئی پیسہ اسے، اس کی کوئی دولت آخرت سے نہیں بچا سکے. آج دینداروں کی قدر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والوں کی عزت نہیں ہے، اور خاص طور پر علماء کی بھی عزت نہیں ہے. اس میں کچھ کمی ہماری برادری کی بھی ہے. جہاں پہ عملی ہے وہاں عزت ختم ہے. لیکن اس سے زیادہ آج دنیا کی لالچ کی وہ آنکھیں جن پہ پردے پڑے ہوئے مصطفیٰ کی نسبتوں کا خیال نہیں کرتے ہو. برا مت مانیے گا، ایک بڑی تلخ سچائی ہے. آج ایسے لوگ جو علماء کی عزت نہیں کرتے، وہ ان کی عزت کرتے ہیں جن کے پیر دل دل تک گناہوں میں دھسے ہیں. ایک MLA چلا ہے ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے، جوتا سیدھا کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ یہ حرام کھانے والے ہیں، سیاہ سفید کرنے والے ہیں. نہ جانے کتنی غلط کاریاں ان کی کرسی کے نیچے ہوتی، ان کے سائے میں ہوتی. سچائی ہے نہیں، جانتے ہم لوگ سب ہے. ارے بولنا نہیں بولنا اور بات. ہمیں معلوم ہے کہ غلط ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس حرام کی کمائی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان سے نہ جانے کتنے غلط کام ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم ان کی جو حضوری کرتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس کرسی ہے. ہمیں اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس دنیا کی کرسی، ان کے پاس دنیا کی کرسی آج کل ختم ہو جائے گی. جن کے پاس نیابت رسول کی کرسی ہے، چلیے انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں کہتے کہ علماء سب دودھ کے دھلے دلائے، انسان ہے تو کچھ غلطی ہم سے بھی ہوگی. لیکن آپ کی نظر اس بات پہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلانے مولانا کے اندر کیا غلطی ہے. جیسے آپ MLA کے اندر غلطی نہیں دیکھتے، آپ اپنے عالم کو اس نظر سے دیکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو بھی تو یہ کیا نسبت کم ہے کہ یہ سرکار کا نائب ہے، یہ سرکار کا وارث ہے. اس کو مصطفیٰ نے اپنی نیابت کے لیے چنا. اپنی ذاتی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی خدمات کون سی کم ہے. وہ مصطفیٰ کی شریعت پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو ضمنی طور پہ بات آ گئی، آگے جاننا تو ہم نے عرض کر دیا. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی نسبت کو سب سے اونچا سمجھیں. خدا کی قسم جس نے اس نسبت کو اونچا سمجھا وہ دنیا میں ہے تو عزت والا ہے، اور آنکھیں بند ہوں گی تو بھی عزت والا ہوگا، چاہے دنیا میں اس کے پاس کچھ ہو چاہے نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسے کیسے سرکار کے دامن رحمت سے جڑنے والے کیسی کیسی عزتیں پا گئے، سوچ نہیں سکتے. اور آپ وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں، اور باتیں چلتی ہیں تو آتی جاتی ہے زبان میں.
چھوٹی سی حدیث پاک ذکر کر دوں آپ کے سامنے. کفر کی دنیا میں جینے والے لوگ جب مصطفیٰ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑے، کیسی کیسی عزتیں ملی ان کو، کیسے کیسے رتبے ملے ان کو. حدیث پاک میں موجود ہے حضرت سعد کا وصال ہوتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا جس کے جنازے میں خود اس کا نبی موجود ہے. لیکن اس پہ سعادت کی اور اونچی محرابوں کو دیکھیے، سعادت کی اور اونچی بلندیوں کو دیکھیے. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سعد کے جنازے میں چلتے ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، ایڑی اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں، سرکار پنجوں پہ چل رہے ہیں. صحابہ کو حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے، کبھی تو ایسے نہیں دیکھا سرکار کو ایڑی اٹھا کے چلتے ہوں، پنجے کے اوپر چل رہے ہوں. خیر وہ جنازے کا موقع تھا، اس میں تو بات چیت ہوتی نہیں، جب جنازے لے کے چلتے ہیں تو ایسے بھی دنیاوی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ تو جنازے میں بھی جاتے ہیں تو دنیاوی بات ہنسی مذاق کرتے ہوئے جاتے ہیں، قبرستان میں بھی کرتے ہیں. خدا نہ بچیے اس سے. جنازے کے ساتھ چلیے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیے، قبرستانوں میں دنیا کی بات مت کیجیے اللہ کے واسطے. وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم تفصیل بتائیں. خیر حضرت سعد کو قبر میں اتارا گیا، جنازے کی نماز ہوئی، قبر میں تدفین کے لیے اتارا گیا. دفن کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر تک حضرت سعد کی قبر پہ رہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فسبح طویلا فسبحنا، سرکار کچھ دیر تک اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، اور سرکار کی تسبیح سن کر ہم سب صحابہ بھی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، زور زور سے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے. فکبر طویلا فکبرنا، سرکار بہت دیر تک اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، اور ہم بھی سرکار کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے. قبر پہ ذکر کا صریح ثبوت ہے اس حدیث سے بات. آج کل بدعقیدے لوگ منع کرتے ہیں مت کرو، قبر پہ مت کرو. کیسے بیوقوف ہو، کیسے خود کو اہل حدیث کہتے ہو. اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ سرکار نے دیر تک تسبیح پڑھی زور سے، صحابہ سن رہے تھے، صحابہ بھی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے. سرکار دیر تک اللہ اکبر پڑھتے رہے، صحابہ بھی دیر تک قبر کے اوپر تدفین کے بعد اللہ اکبر پڑھتے رہے. کچھ دیر گزر گئی، اس کے بعد سرکار وہاں سے واپس ہوئے. حدیث پاک میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لما فعلت هذا، سرکار آج آپ نے ایسا کیوں کیا. دو چیزیں سمجھ میں نہیں آئی سرکار. ایک تو یہ کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے، یہ کبھی نہیں دیکھا. دوسرے آج آپ نے قبر کے اوپر کچھ دیر تک تسبیح پڑھی، کچھ دیر تک ذکر کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش، حدیث پاک کے دو ٹکڑے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، یہ سات کا جنازہ جن کے انتقال پہ عرش کے پائے ہی گئے تھے، جن کے انتقال پہ عرش کے پائے ہی گئے، اور جن کی روح کے استقبال کے لیے آسمان پہ فرشتوں نے دروازے کھول دیے، یہ سعد ابن معاذ جب ان کا جنازہ گھر سے چلا، جب ان کا جنازہ گھر سے چلا، سرکار فرماتے اتنے فرشتے آسمان سے اترے تھے، اتنے فرشتے اترے تھے، مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں پنجوں پہ چل رہا تھا. قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں پنجوں پہ چل رہا تھا. اتنے زیادہ تعداد میں آسمان سے فرشتے آئے تھے ان کے جنازے میں. اللہ، اور ان کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. لیکن پھر دوسرا معاملہ کیوں ہوا اس کی بھی وضاحت سرکار نے کی. آقا ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ قبر میں دفن کیے گئے، ان کو بھی قبر نے دبایا تھا، ان کو بھی قبر نے ان کو بھی دبایا تھا. حدیث پاک میں قبر دباتی ہے.
کیسے دباتی ہے اس کی تفصیل کچھ بات بتائیں گے آپ. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کو بھی قبر نے دبایا تھا. ہم نے دیر تک تسبیح کی، دیر تک تحلیل کی، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے ذکر و تسبیح کی برکت سے ان کی قبر نے ان کے اوپر کشادگی کر دی. قبر کشادہ ہو گئی. مومن کی قبر جب کشادہ ہوتی تھوڑی موڑی نہیں ہوتی ہے، دیکھنے میں وہ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کشادہ ہوتی ہے تو حدیث پاک میں ہے جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور تک قبر وسیع ہو جاتی ہے. جنت کی بہاریں اللہ، جنت کی نعمتیں قبر میں دے دیتا ہے. فرشتوں کو بھیج دیا جاتا ہے، میرے اس بندے نے صحیح جواب دے دیا، جاؤ اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. اللہ کرے جناب مرحوم کلیم صاحب کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. زور سے آمین کریں. ہمارے جتنے مرحومی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. آج انہی کی ذکر کی محفل ہے، انہی کے سال ثواب کے لیے سرکار کے ذکر کی محفل منعقد کی گئی ہے. دیکھیں ایک ایسا شخص جو اتنا اونچا مقام رکھتا ہو کہ موت پہ عرش کے پائے ہل جائے، روح کے استقبال کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائے، جنازے میں اتنے فرشتے آئیں کہ نبی کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی ہو، وہ بھی جب قبر میں گئے تو قبر نے دبایا. اس کی تفسیر بڑی اچھی لکھی ہے فقہائے کرام نے. دبوچنا دبانا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو پولیس والا چور کو پکڑتا ہے تو بہت زور سے پکڑتا ہے کہ ہلنے نہ پائے بیٹا، ہے نا. ایک یہ دبوچنا الگ ہوتا ہے، اور ایک دبوچنا اور انداز کا ہوتا ہے. مان لو ایک بیٹا بچھڑ گیا ماں سے، 2 مہینہ نہیں ملا، 4 مہینہ نہیں ملا، 2 سال نہیں ملا. اچانک اگر ماں کو کسی راستے پہ وہ بیٹا دکھ جائے، بیٹا ماں کو دیکھ لے، ماں بیٹے کو دیکھ لے، برسوں کے بعد جب 2 ملتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. ماں ایسے بیٹے کو لپٹاتی ہے اپنے گلے سے جیسے دوبارہ زندگی میں چھوڑے گی نہیں، کہیں بیٹا پھر نہ گم ہو جائے. تو فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو بہت زور سے دباتی ہے، لیکن وہ اپنی احساس مامتا کو روک نہیں پاتی. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو تکلیف پہنچائیں، بچے کو چھوڑیں گے نہیں. پولیس والے کا پکڑنا اور ہوتا ہے، اور ماں کا اپنے بیٹے کو دبوچنا اور ہوتا ہے. ماں اپنے بیٹے کو زور سے چمٹاتی ہے اپنے گلے سے، میرا بیٹا پھر مجھ سے دور نہ ہو جائے. لیکن دونوں میں فرق ہے. کافر کی قبر جب تنگ ہوتی ہے تو ویسے جیسے پولیس والا چور کو دبوچتا ہے، اور ایک مومن کی قبر جب تنگ ہوتی ہے تو ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو دبوچتی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی قبر کی تنگی کو آج کی اس محفل ذکر میں شرکت کی برکت سے ہمارے لیے ہماری قبر کی تنگی کو آسان فرما دے. اور ہمارے مرحومین میں کسی کے اوپر اگر قبر کی تنگی ہو تو پروردگار ان سب کی قبر کی تنگی کو دور کر کے سرکار کی رحمتوں کا اجالا ان کی قبر میں عطا فرمائے، اور سرکار کی رحمتوں کا قرب انہیں عطا فرمائے. تو یہ منزل آنی ہے سب کے ساتھ. ایک ذکر آ گیا، ہم نے عرض کر دیا. یاد رکھیں موت سب کو آنی ہے. خوش نصیب وہ ہے جو آج سے تیاری کرتا ہے نا. دولت کے پیچھے بھاگیے مت. ٹھیک ہے دولت کمائیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر اللہ نے دولت دیا تو اس دولت سے بھی آخرت کی دولت کمائیے آپ. جی عقل مند وہ ہے جس کو دولت ملے تو صرف دنیا کے چکر میں نہیں لگا رہے، بلکہ آخرت کی نعمت کمائے، وہ دولت کام کیے. آقا کون علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یقول الانسان مالی مالی. آدمی دنیاوی مال کو اپنا مال کہتا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، میری دکان ہے حضرت، یہ میرا پلاٹ ہے. بولتا ہے حضرت کو دکھا دکھا کے حضور دعا کر دیجیے. کیا کہتا ہے؟ میرا ہے حضرت، میں نے بنایا بڑی محنت کے ساتھ. ابا تو کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، یہ پورا 50 بیگھہ کا پلاٹ میں نے محنت سے تیار کیا ہے، میرا ہے حضرت. سب کو میرا بولتا ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں آدمی دنیاوی مال کو اپنا مال کہتا تو ہے، لیکن کیا ہے یہ اس کا؟ حدیث سے بات سن لیں آپ. آقا ارشاد فرماتے ہیں آدمی دنیاوی مال کو اپنا مال کہتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ. حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا اس ساری دنیاوی جائیداد میں صرف اتنا حصہ ہے
جتنا اس نے کھا کے ختم کر دیا 50 بیگھا ہے، کروڑوں کا مالک۔ تمہارا تو تم سمجھ رہے ہو سب میرا ہے، ارے تمہارا تو اتنا ہے جتنا تم نے کھا لیا۔ اولا بھی سفابلا، یا اس میں سے جو تم نے پہن کر پرانا کر دیا وہ تمہارا، جو تم نے کھا لیا باڈی کے اندر چلا گیا وہ تمہارا، اس نے تمہاری باڈی کو بچایا، صحت کو بچا کے رکھا۔ یا جو تم نے اپنے لباس کی صورت میں استعمال کر لیا وہ تمہارا، گرمی سردی ہر طرح کے موسم میں لباس پہنے یہ تمہارا۔ او وہب فامضا، یا سرکار فرماتے ہیں اس دولت میں سے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا وہ تمہارا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا، جو کھا لیا وہ تمہارا، جو پہن لیا وہ تمہارا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تمہارا، باقی تمہارا کچھ نہیں۔ بیوقوفی ہے تم سے میرا ہے، ارے مر جاؤ گے سب دوسرے قبضہ کر لیں گے، زندگی بھر سمجھتے رہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، تو مرے تھے تو ساتھ لے کے جاتے، کوئی نہیں لے کے جاتا نا، نہ کوئی ہم سے پہلے لے کے گیا نہ ہم لے کے جائیں گے۔ زندگی بھر بھولتی سمجھ رہے تھے میرا ہے، ارے آپ کا ہوتا تو ہم ساتھ لے کے جاتے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا تو اتنا ہے جتنا آپ نے سرکار کے فرمان پہ عمل کر کے کمایا ہے، اور اس دنیا کی دولت میں صرف اتنا ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ابھی آج ایک واقعہ پڑا تھا، اس نے میسج کیا تھا، ایک آدمی 2 کلو انگور خرید کر کے راستے میں بڑھیا گاڑی میں لے کے گیا، گھر پہ انگور دیا، چلا گیا اپنے کام میں، واپس آیا دوپہر کے کھانے پہ سب کچھ سجا تھا، انگور کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے پوچھا بھائی انگور، تو گھر والوں کا وہ تو سب نے بانٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیا۔ اس کی پتہ نہیں کیا اندر سے اللہ کو جب احساس دلانا ہوتا ہے تو احساس جاگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات۔ اسی وقت دسترخوان سے اٹھا، تجوری میں جتنا پیسہ تھا سب نکالا، گاڑی لیا، نکل گیا، پراپرٹی ڈیلر کے پاس پہنچا، بولا مجھے ایک بڑھیا پلاٹ چاہیے۔ کیا کہ بھیا مجھے ایک شاندار مسجد بنانی ہے، سبحان اللہ، مجھے ایک شاندار مسجد بنانی ہے، ابھی کا بھی پلاٹ کا سودا کرو، ابھی لو، ہینڈ ٹو ہینڈ سارا کام، ابھی کا بھی لو۔ اسی وقت پلاٹ کا سودا کیا، پیسہ دیا، جتنی جلدی ہو سکے کنٹریکٹر سے بات کرو، لا کر کے سب کچھ مال گرو اور آج سے بنیاد کا کام چالو کرو۔ اسی دن سے مسجد کی تعمیر کا کام چالو ہو گیا۔ شام کو واپس گھر آیا، گھر والوں کا کہیں گے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، چلے گئے۔ بولے آج مجھ کو احساس ہو گیا کہ 2 کلو انگور جو میں سوچ کے لایا تھا کہ مجھے بہت اچھا ہے میں کھاؤں گا، تم لوگوں نے ایک انگور نہیں بچنے دیا میری زندگی میں۔ جو انگور خرید کے لے گیا تھا اس کی فکر نہیں ہوئی کہ ایک انگور کھا لوں، سارا انگور تم لوگ کھا گئے۔ مجھ کو وہی سمجھ میں آ گیا کہ جو میری زندگی میں میری دولت مجھ تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد کیا پہنچنے دیں گے۔ اس لیے میں نے یہ کیا کہ آج سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جس سے میں کروڑوں میل دور تھا، کوسوں دور تھا، کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج میرے احساس کو جھٹکا لگا کہ مرنے کے بعد یہ اولاد کیا کرے گی میرے لیے، جو آج ایک انگور میرے لیے نہیں چھوڑ رہی ہے، مرنے کے بعد میرے لیے کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے اپنی آدھی سے زیادہ پراپرٹی اللہ کے نام وقف کر دی۔ سبحان اللہ، احساس جاگتا ہے آدمی کا، اپنے احساس کو آج بھی جگا لو، موت سے پہلے احساس جاگ جائے۔ سب کچھ اگر ہے تو مصطفیٰ کے در سے، اور دنیا ہمارے لیے چند دنوں کی ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، سب مریں گے، سب مریں گے، کوئی پرماننٹ ریزرویشن لے کے نہیں آیا، ہمیشہ کی زندگی لے کے نہیں آیا، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ ایک واحد ذات رب العالمین کی، وہ باقی ہے، باقی رہے گی۔ باقی اس نے جتنے بندے پیدا کیے، چاہے وہ خاص الخاص ہو، انبیاء کرام، اللہ نے ان کے لیے بھی لمحاتی موت ہی صحیح رکھی تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق باقی رہے۔ وہ رب العالمین ہے نا، اس نے دنیا کو پیدا کیا، اپنے محبوبوں کو لمحاتی موت دی، پھر اس کے بعد حیات جاویدانی عطا کر دی۔ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن موت سب کو آئے گی۔ انبیاء کی موت ایک الگ موت ہے، ان کی موت کے بعد بھی حیات سے بھی بہتر ہے۔ لیکن ہم اور آپ تو مریں گے، ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد تو سارا سلسلہ ختم، اب نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ ذکر۔ آج جتنا ہو کر لیجیے، اپنی موت سے پہلے اپنی تیاری کیجیے، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کو سلیقہ دے کے جائیے، خود بھی کیجیے۔ آج یہ محفل نور بھی اسی کے کڑی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، دنیا سے جانے والوں کے پاس
جب دنیا کے لوگ ایصال ثواب کی صورت میں کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا تحفہ بھیجتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا ذکر کرتے ہیں، فاتحہ کرا دیا، کسی غریب کی مدد کر دیا، کوئی اچھا کام کیا مرحومین کے لیے. حدیث پاک کا خلاصہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب دنیا والے دنیا سے جانے والوں کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کو پوری دنیا کی ساری دولت مل گئی ہو. اتنا خوش ہوتے ہیں، لگتا ہے ساری دنیا کی دولت پا گئے. وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے. ہم جب ان کے لیے کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ہمارے لیے کریں گی. اپنی آنکھیں کھولیے، پتہ نہیں کب موت کا پروانہ آ جائے گا. نبی کے دربار سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کیجیے، سجدوں کی طرف آئیے، نمازوں کی طرف آئیے، عبادات کی طرف آئیے. اللہ نے دولت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیے، ورنہ یہ سب دوسروں کی ہو جائے گی. سمجھتے رہیے گا میرا ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا میرا تھا کہ نہیں تھا. اللہ ہمیں احساس دے. بس وقت کافی زیادہ ہو چکا، روز میں یہ محفلیں نہیں ہوتی. کم سے کم کچھ ایسے کام ہیں جو آپ بغیر خرچہ کیے ہوئے روزانہ اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں. محفل میں تو خرچہ کرنا پڑے گا، علماء تشریف لائیں گے، سیرنی کا انتظام کرنا پڑے گا، میلاد کا انتظام کرنا ہوگا، اہتمام کرنا ہوگا، وقت نکالنا ہوگا. سال میں 2 بار کر سکتا ہے آدمی، روز نہیں کر سکتا. لیکن ایسے بے شمار کام ہیں جو آپ روزانہ اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں. خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اپنے باپ کی خدمت کا موقع ملا. وہ خوش نصیب ہوتا ہے بیٹا جس کو اپنے باپ کی خدمت کی سعادت ملتی ہے. ماں باپ تو دنیا میں جیتے جی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مظہر ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا. اتنا اونچا مقام اللہ نے بیٹوں کے لیے ان کے ماں باپ کو بنایا کہ سوچا نہیں جا سکتا. ایک مومن کے لیے اور ایک وفادار بیٹے کے لیے باپ سے اونچا مقام عام مخلوقات میں کسی کا بھی نہیں. عام مخلوقات کی بات کر رہا ہوں. بس میں کعبے کو دیکھنے کو اتنا ثواب نہیں جتنا باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھنے میں. سبحان اللہ. علماء تشریف فرمائیں. کعبے کو دیکھنے پہ حج کا ثواب نہیں ہے، لیکن باپ کو اگر پیار سے ایک بار دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں بیٹے کو ایک حج مقبول کا ثواب. پیار سے باپ کو دیکھ لے، صرف دیکھ لے، پیار سے دیکھنے پہ ثواب. اور کچھ کیا نہیں ہے. حج میں تو کیا کیا کرنا پڑتا ہے پوچھیے. ذمہ دار مفتی بیٹھے ہیں، ہمارے اشرف بھائی بیٹھے ہیں، بار بار مکہ شریف جاتے اور لے جاتے رہتے ہیں لوگ. ہمیں بھی لے گئے، حضور مفتی عبدالحلیم صاحب اللہ علیہ رحمہ کو بھی لے گئے. اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کرائے. کتنی محنت ہوتی ہے حج میں، آسان نہیں ہے حج. آج حالانکہ آسانیاں ہی آسانیاں، اس کے بعد بھی حج کو سرکار نے جہاد کہہ دیا تو قیامت تک جہاد رہے گا. اور پھر ساری محنت کے بعد بھی حج قبول ہوگا کہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد اور ساری محنت کرنے کے بعد بھی حج قبول نہ ہو. لیکن ایک بیٹا پیار سے دیکھ لے تو مصطفیٰ ضمانت دیتے ہیں کہ بیٹے نے محبت سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا. ایک حج مقبول کا ثواب ایک نظر پہ. کیا اونچا مقام ہے ماں باپ کا، سوچا. اور دنیا سے ماں باپ رخصت ہو گئے، آج آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک بیٹا اگر جمعے کو اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے ان کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، جمعے کو جا رہا ہے. بیٹے کی دعا سے اس کا باپ تو خیر جنتی ہوگا ہی، یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ وفادار بیٹا جو ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کو بھی جیتے جی دنیا ہی میں جنتی بنا دیتا ہے. اس بیٹے کو بھی جنتی بنا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. یہ تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ویسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے. اللہ سوچیں آپ کتنا بڑا اونچا مقام ہے ایک بیٹے کے لیے ماں باپ کا. لیکن آج کل کے بیٹے ماں باپ کی قدر کہاں کرتے ہیں. ان کو تو موبائل کی قدر ہے. 5 گھنٹہ موبائل پہ رہے گا، 5 منٹ اگر ماں بلا لے تو تیوری چڑھ جاتی، پیشانی پہ بل آ جاتا ہے. آج کل کا بیٹا ایسے ہی ہے.
اللہ ہر بیٹے کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ماں باپ کی قدر کی توفیق دے۔ خیر، بات لمبی ہو گئی، میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ماں باپ تو قسمت سے ملے ہیں آپ کو ایک بار، پھر اور دوبارہ نہیں ملے گی۔ جتنی عزت کر سکتے ہیں دنیا میں کر لیجئے، اور جتنا ایصال ثواب ان کے دنیا سے جانے کے بعد کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ اگر آپ کرتے رہیں گے تو ان کی روحوں کی دعاؤں، ان کی روحانی دعاؤں کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ قائم رہے گا، اور جہاں جاؤ گے کامیاب رہو گے۔ یہ بات یاد رکھنا، بزرگوں نے لکھا دنیا میں اگر کوئی بیٹا ترقی کرتا ہے تو تب تک نہیں کرتا جب تک اس کے ماں باپ کی روحانی دعائیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اولاد اگر ترقی کرتی ہے تو تب ہی کرتی ہے جب اس کے ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور چاہتے ہو کہ ترقی ملے تو دنیا میں ماں باپ نہ بھی رہیں تو کم سے کم ان سے اپنا کنیکشن باقی رکھو، آتے جاتے رہو۔ اپنے اپنے گھروں سے روز محفل میلاد نہیں کر سکتے، آپ کچھ تو کر سکتے ہو، 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں 2 منٹ میں سن لیں آپ، کم سے کم 3 بار قل هو اللہ شریف، 1-1.5 منٹ کا کام ہے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا مومن اگر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد سچے دل کے ساتھ پڑھتا ہے، پروردگار کائنات اسے 10 پارے کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ صرف دل میں یہ نیت کر لو کہ میں اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، حضرت تشریف فرمائے یا علماء تشریف فرمائے اس علاقے کے، پوچھیں آپ کو دعا بھی کرنا ضروری نہیں ہے، صرف نیت اگر آپ نے کر لیا کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو مل جائے تو پہنچ جائے گا۔ اللہ آپ کی نیتوں سے بھی باخبر۔ آپ دعا کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، دعا کرنا ضروری نہیں، صرف نیت کر لیں دل میں تو بھی کافی ہے۔ کم سے کم قل هو اللہ شریف جتنا ہو سکے پڑھیں، ہو سکے تو کلمہ شریف کا بھی پابندی کے ساتھ اس نیت سے کریں کہ میرے بھی کام آئے، میرے مرحومین کے بھی کام آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھنے میں تو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہوگا، نہیں نا؟ لیکن میں چھوٹا سا کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اتنا بڑا خزانہ ہر مسلمان کے پاس ہے، لیکن اس خزانے سے 1% بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق کسی کو نہیں ہے۔ برا مت مانیے گا، برا مت مانیے گا، بات کڑوی ہوتی ہے، ذرا سچی بات۔ اتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی کو یاد کرا دیا اما ابا نے احسان تھا، پڑھتے نہیں کبھی ہم۔ آپ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا خزانہ ہے آپ کے پاس؟ پورا خزانہ ہے اس کے پاس، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بس صرف ترجمہ سن لو، وقت میں گنجائش نہیں، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا غلام اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے نے محبت کے ساتھ میرے محبوب کا نام لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، جنت میں اس کے لیے 1000 درخت لگاؤ۔ ایک بار کلمہ پڑھا آپ نے، کتنی دیر لگتی ہے؟ مشکل سے 2 سے 3 سیکنڈ۔ سرکار ارشاد فرماتے اللہ حکم دیتا ہے جنت میں 1000 درخت لگائے جائیں، 1000 درخت لگائے جاتے ہیں، سب کی جڑیں سونے کی ہوتی ہیں اور سب کی شاخیں موتیوں کی ہوتی ہیں۔ ایسے درخت جنت میں، سب کی شاخیں موتیوں کی، سب کی جڑیں سونے کی۔ مسلمان اگر ذکر کرنے والا ہے تو کتنا مالدار ہے یہ آخرت کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے دوسری طرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے والا پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے نام اعمال سے 3000 گناہ صغیرہ مٹا دیے جائیں، 3000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں۔ 3 سیکنڈ لگا، 3000 گناہ صغیرہ مٹ گئے، 3000 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اور اسی پہ بس نہیں، ایک آخری بات اور سن لیں، اس کو تفصیل سے بتایا جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں مجھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے بہترین ذکر ہے، اور یہ بہترین ذکر ایسی برکتوں والا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے اگر مومن یہ ذکر کرتا رہے مصیبت کے 100 دروازوں میں سے 99 دروازے اس کلمہ پڑھنے والے پہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ مصیبت کے 100 میں سے 99 دروازے، یہ ادھر ادھر کی بولی نہیں ہے، یہ ان کا فرمان ہے جن کے بارے میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ
حکومت لاکھوں سلام. سرکار فرما رہے ہیں مصیبت کے 100 میں سے 99 دروازے بند کر کے تو دیکھو آپ. یہاں تک مصیبت میں پھنسے ہو گے نا، 100 بار صبح شام پابندی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو اور دیکھو 2-4 مہینے کے بعد کہاں جاتی ہے مصیبت ہے. پریکٹیکل ہے حضرت. نقیب اہل سنت سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی حسیب الرحمان بھائی سے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے اور ہمارے تمام علماء کرام کے علم و فضل میں بے پناہ برکتیں دے. اور حضور صاحب نسبت عظیمہ سرکار کی پاکیزہ نسل سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت حضور حامد میاں صاحب قبلہ امجد شریف کے خانوادے سے ایک بڑی بارگاہ ہے، وہاں سے تعلق. اللہ سادات کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کا روحانی فیضان ہم سب کو عطا فرماتا رہے. ان کی قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان بزرگوں کی سرپرستی ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، ان کے فیضان سے میں مالا مال فرمائے. ہماری سعادت خوش نصیبی آج اس بزم نور میں جو باتیں سرکار کے ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، کوشش کیجیے ہم اس پہ عمل کریں. 2 ہی منٹ سے ہی 4 ہی منٹ سے ہی اگر یہ کلمہ شریف آپ اپنی نیت سے پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر اس نیت سے پڑھیں کہ اس کا ثواب میری ماں کو مل جائے، میرے والد کو مل جائے، تو ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. سبحان اللہ، ہے نا. جن کو آپ شریک کرنا چاہیں شریک کر لیں. اللہ کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں، کمی تو ہمارے اندر ہے. بہرحال چھوٹے سے وقت میں بہت ساری باتیں میں بہت شارٹ میں آپ تک پہنچا گیا. اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاک محفل کو قبول فرما کر پروردگار اس گھر کے اوپر جو ایک غموں کا سایہ ایک مرحوم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں پہ ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے. دنیا کے رشتے جب چھوٹتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رنج تو ہوتا ہے. جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے یاد رکھیے گا اتنا ہی بڑا صبر ہے، اور جتنا بڑا صبر ہوتا ہے اللہ اتنا ہی بڑا اجر بھی عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ان کے تمام شہزادگان، ان کے تمام اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے سینوں کو قرار عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. اور جتنا قریب کا رشتہ ہے اتنی ہی آپ کی دعائیں قیمتی ہیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی واپس نہیں ہوتی، ویسے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اگر اولاد دعا کرتی ہے تو اللہ جہنمی باپ کو بھی اولاد کی دعا سے جنتی بنا دیتا ہے. جی، اولاد کی دعا بھی واپس نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سچے دل سے دعا کرتے ہیں. وہ دل ہم نہیں لا سکتے جو دل ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے رکھتا ہے نا. تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے رہیں. آپ دعا کریں گے آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسل دعا کرے گی. اللہ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے اور مرحوم جناب کلیم صاحب کی روح کو کربٹ کربٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے. عالم برزخ کی ہر منزل کو ان کے لیے آسان سے آسان کر فرمائے اور ان کے گھر کو شادمانیوں سے معمور رکھے. جن کے دلوں کو چوٹ لگی ہے پروردگار محفل ذکر کو اس چوٹ کا مرہم بنا دے. سب کے دلوں کو صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.